ارکان نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ ساڈے مبارک دین اسلام دی پیاری تعلیمات دے مطابق انسان وفات تو بعد ختم یا فنا نہیں ہوویندا، بلکہ انسان دی زندگی دے بہت سارے مراحل ان پہ۔ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح دے وچ سانو روح دی صورت دے وچ موجود فرمایا ہے، اور ایک طویل وقت اور عرصہ ہے جڑا اساں روح دی صورت دے وچ عالم ارواح دے وچ گزارا ہے۔ اس تو بعد ایک خاص مدت ہے عالم رحم مادر دے وچ اساں منتقل ہوئے نے۔ اس تو بعد اللہ پاک نے اس عالم دنیا دے وچ جتنا عرصہ ساڈے مقدر فرمائے پر اساں اس عالم دنیا دے وچ اپنی زندگی دے ایک مرحلے نو مکمل کرتے ہیں، اور اس عالم دنیا تو بعد اساں ختم نہیں ہو ویندے، عدم محض وچ نہیں چلے ویندے، فنا نہیں ہو ویندے، بلکہ عالم دنیا تو بعد ساری اگلی زندگی عالم قبر اور عالم برزخ والا مرحلہ شروع ہو ویندا ہے۔ اس دے وچ اساں بالکل موجود ہوندے ہیں، زندہ ہوندے ہیں۔ ساڈا عقل، شعور، ادراک وفات تو بعد عالم قبر عالم برزخ دے وچ مکمل کام کر رہے ہوندے ہیں۔ جتنا عرصہ اللہ پاک دی مشیت دا تقاضا ہے قیامت تک اساں عالم قبر عالم برزخ دے مرحلے دے وچ گزارنے، جس طریقے اساں دنیا دی زندگی دے وچ گزار رہے سے۔ اس تو بعد 50,000 سال دے دن عالم قیامت دا مرحلہ آوے سی، اور 50,000 سال دے اختتام دتے قیامت دے امور و معاملات دے اختتام تو بعد ابد الآباد تک واسطے ہمیشہ واسطے اساں عالم آخرت دے مرحلے دے وچ داخل ہوئے سو۔ روح جڑی ساڈی ہے وہ فانی چیزاں دے وچوں نہیں، وہ باقی چیزاں دے وچوں ہے، ابدی چیزاں دے وچوں ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرماسو صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 181 دوتے بھی حدیث صحیح موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف دی دوسری جلد صفحہ 660 کتاب المغازی غزوہ بدر دے باب دے وچ بھی موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پیاری ذات بابرکات نے 17 رمضان المبارک جمعے والے دن ہجرت دے دوسرے سال سن 2 ہجری غزوہ بدر دے وچ اللہ پاک دے امر نال فتح پائی۔ محبوب کریم علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک فتح و نصرت دی نعمت نال نوازیا، 3 دن تک محبوب کریم علیہ السلام جنگ ختم ہون تو بعد بھی اس مقام دتے تشریف فرما رہندے ہیں۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام بدر دے میدان دے وچ بھی 3 دن بعد تک آپ جلوہ گر رہے، 3 دن اور 3 راتاں۔ چوتھے دن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا سامان وغیرہ پیک کرو اور مدینہ طیبہ واپس ونجن دی تیاری کرو۔ چنانچہ سب تیاری ہو گئی، 14 ہستیاں نے جام شہادت نوش مائی، پہلے دن ہی انہاں دی تدفین ہو گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام دے جس وقت باقی تمام غلام تیار ہو گئے، محبوب کریم علیہ السلام کلیب بدر او کنواں کھو جڑا غیر آباد آئی بدر دے مقام دتے، چونکہ کفار دی طرفوں 70 کافر ہی قتل ہویان، 70 ہی قیدی ہویان۔ انہاں 70 مقتول کفار دے وچوں 24 جڑے ہیں انہاں دے بڑے بڑے صنادید اور بڑے بڑے سردار قتل ہویان۔ مسلم شریف اور بخاری شریف حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے 16 اور 17 رمضان دی درمیانی رات محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے غلاماں نو ارشاد فرمایا کہ انہاں دی تعداد ساڈے کول 3 گنا زیادہ ہے، 1000 تو بھی زیادہ افراد ان پہ، ہر طرح دا انہاں دے کولو سامان ضرورت موجود ہے، اور 24 انہاں دے بڑے بڑے سردار نال آئے، ابو جہل وچ موجود ہے پیا، عتبہ موجود ہے، ربیہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تے ظلم ڈھامن والا امیہ بن خلف جیسا ظالم شخص موجود ہے پیا انہاں دے سرداراں دے وچ، عقبہ بن ابی معیط موجود ہے پیا۔ لقد علقت مکہ تو الیکم افلازہا، مکہ نے اپنے جگر دے ٹکڑے جڑے او تواڈے سامنے پا چھوڑے، تو تسا انہاں سرداراں دے مقابلے صبح پریشرائز نہیں ہونا، کسی قسم دی کمزوری دا مظاہرہ تواڈی طرفوں نہ ہوئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے غلاماں نو نال لیا، اور جتھے صبح جنگ ہونی آئی محبوب علیہ السلام رات دے وقت میدان بدر تشریف لے کے گئے۔ مسلم شریف وچ حدیث صحیح موجود ہے، اس رات محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے ایک چھڑی آئی، محبوب علیہ السلام نے ایک جگہ دے گول دائرہ لایا اور فرمایا ہاذا مسرع فلان، میرے پیارے غلاموں صبح جنگ دے وچ تساں ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ دی مدد نازل ہو سی۔ فرمایا اے جڑا اساں دائرہ ایتھے لا چھوڑا ہے ہاذا مسرع فلان،
یہ فلاں قریشی سردار کافر دے قتل ہو کے گرن دی جگہ پئی، تھوڑی فاصلے دوتے دوبارہ دائرہ لا چھوڑا، ایک دوسرا دائرہ، ہاضا مسرع فلان، یہ فلاں دے قتل ہو کے گرن دی جگہ ہے۔ اس طریقے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں تمام سرداراں نو نومینیٹ فرمایا اور یہ دستے گئے ہاضا مسرع فلان، ہاضا مسرع فلان۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماندے اگلے دن اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی، اساں جس لئے اپنے امور و معاملات اور انتظامات مکمل کر رہے، سانو فوراً رات دا محبوب علیہ السلام دا فرمان یاد آ گیا۔ آپ فرماندے کہ اللہ پاک دی قسم، راتی جتھے نبی پاک علیہ السلام نے نشانات لائن، کوئی قریشی سردار اس نشان تو ایک انچ بھی اڈے اڈے نہیں، این اسے دائرے دے وچ قتل ہویا پیائی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جنگ ختم ہون تو بعد اپنے شہداء زخمیاں دے سنبھالن تو بعد آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جڑے 24 بڑے بڑے سردار ہیں انہاں سب نو تو کھچ کے کلیب بدر دے وچ اس کھوں اور کنویں دے وچ جڑا ہے سٹ چھوڑو۔ چنانچہ سٹ دتے گئے، 3 دن 3 راتاں مزید انہاں دے گزر گئے۔ جس لئے سامان پیک ہو گیا، مدینہ طیبہ دی طرف تیاری شروع ہو گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام سواری دوتے جلوہ گر ہون دی بجائے اسے غیر آباد کھو دوتے جد بھی 3 دن پہلے انہاں کافران دیاں لاشاں سٹیاں گیاں، آپ اس کھو دے کنارے تے تشریف لے گئے اور ون کے انہاں نال کلام شروع کر دیتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے کفار مکہ دے سردار، جو رب تعالیٰ نے اپنے برحق نبی علیہ السلام دی اور مسلمانہ دی مدد و نصرت اور حق دی مدد دا وعدہ فرمایا کہ آپ مرن تو بعد قتل ہون تو بعد تساں رب تعالیٰ دے اس وعدے نو حق پا لیا یا نہیں پا لیا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب اس وقت حاضر ہیں، کیونکہ قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نو حکم ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب علیہ السلام شاورہم فی الامر، محبوب بہت سارے امور و معاملات ہیں جنہاں وچ آپ اپنے انہاں غلاماں دے نال مشورہ فرمایا کرو، اور مشورے دی اسلام وچ بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے ساڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، شاور فی الامر دا صیغہ پیا، الامر للوجوب۔ اگر اساں مشورے تو بغیر کوئی بڑا قدم اٹھینے تو یہ نہیں کہ اساں اس دے منفی اثرات دا سامنا کر رہے ہیں یا نقصان دے نال دو چار ہو رہے ہیں، اساں اللہ پاک دے حکم اور قرآن دے فرمان دی بھی نافرمانی کر رہے ہونے، گناہ گار ہو رہے ہونے۔ اس وقت بالخصوص او مسئلہ جس دا تعلق باقی لوگاں دی ذات دے نال بھی ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اساں اس معاملے چ ناکام ہونے تو کاروبار چ میرے باقی شراکت دار بھی ہیں، مینوں تو نقصان ناکامی دی صورت چ ہو سی، میرے تو جرت موجود ہے، لیکن جڑے میرے باقی پارٹنر ہیں انہاں چ اتنی طاقت نہ ہوئے مالی طور تے، وہ بیچارے سارا سرمایہ اس کام میں چلاویں یا فلاں معاملہ کرنا ہے فلاں معاملہ کرنا ہے، تو بالکل سمجھ گنو کہ جویں نماز روزہ ساڈے تے فرض ہے، انہیں ایماندار اس شعبے دے ایکسپرٹ اور ماہر لوگاں دے نال مشورہ کر کے قدم اٹھاونا، یہ بھی نماز روزے دی طرح سارے واسطے ضروری اور فرض اسلام نے قرار دیتا ہے۔ اسلام دا تا موضوع ہی انسانیت ہے، اور قرآن پاک 114 سورتاں 114 سورتاں وچوں مستقلاً ایک پوری سورت دا نام ہی سورہ الشورا ہے۔ عربی زبان شورا دا معنی ہے باہمی آپس وچ مشورہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان دا طریقہ ہے، کوئی انفرادی انہاں دے معاملات آویں، گھریلو سطح دے معاملات آویں، اجتماعی اور معاشرتی سطح دے معاملات آویں، فرمایا امرہم شورا بینہم، مسلمانہ دے جملہ امور و معاملات باہمی مشورے دے نال چلدے ہیں۔ تو ساڈے وچ حسن خوبی کمال اس وقت تک موجود راسی ہر اعتبار جب تک اساں اپنے امور و معاملات باہمی مشورے دے نال چلے سوں۔ اہل ایمان دا وصف، اہل ایمان دی خوبی قرآن نے بیان، آج اتنا بڑا معاملہ ہوندا ہے، ایک دوسری ذات ہے پئی اور مرد بھی نہیں عورت ہے، اور عموماً رشتہ داریاں بھی شادیاں ہوندیاں، وت اس عورت دے ایک بیوی ہون دی حیثیت نال اگر وہ ساری کزن ہے، کوئی مسیر ہے، ملویر ہے، پھپھیر ہے، رحمی رشتے دی وجہ تو دے حقوق سب تو زیادہ ساڈے تے آئے کھلوتے ہیں، اور ایک پوری انسان دی زندگی نو اساں جڑا ہے ایک ٹریک تو ہٹاونا ہے، ڈی ٹریک کرنا ہے، لیکن تھوڑا جہا معاملہ آپس ہی گڑبڑ دا ہو گیا فوراً 3 طلاقاں دے چھوڑیاں۔ سب تو زیادہ اے او پہلو ہے جد وچ مشورے دی ضرورت ہے، چنانچہ والدین نال مشورہ ضروری ہے، دوست احباب نال مشورہ ضروری ہے۔ تو اسلام وچ محبوب نو بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا شاورہم فی الامر، محبوب اپنے پیارے غلاماں نال مشورہ فرمایا کرو۔ محبوب نو کوئی ضرورت نہیں غلاماں دے نال مشورہ کرن دی، محبوب تو صاحب وحی ہیں، ہر معاملے چ وحی الہی نازل ہوندی ہے،
لیکن اس ساڑی تعلیم واسطے کہ مشورے دی اہمیت انسانی زندگی دے وچ اللہ پاک دی بارگاہ چ اتنی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بھی دا حکم جاری فرمایا، اور دوسرا محبوب مشورہ کرسن عملی طور تے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں دی تربیت ہوندی چلی ویسی، تاکہ محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد جس لے ذمہ داری محبوب دے غلاماں تے آوے، وہ اس مشورے دے نور دے نال تربیت دے مراحل نو طے کر چکے ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہاشمی رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی، قرآن پاک دے اتنے بڑے عالم ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دی دعا دی وجہ تو ترجمان القرآن حبر الامت آپ دا لقب ہے، وہ اس آیت شاورہم فی الامر دی تفسیر دے وچ آپ ارشاد فرماندن صحیح سند نال ثابت ہے، اے شاور فی الامور ابا بکر و عمرہ، میرے پیارے محبوب علیہ السلام جملہ امور وچ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دی ہستیاں نال مشورہ فرمایا کرو، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات محبوب دے روئے زمین دوتے قیامت تک دو وزیر اور نائب ہیں۔ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لی وزیرہ یا فی السماء ولی وزیرہ یا فی الارض، فرمایا عالم علوی ہوئے یا عالم سفلی، تمام عالمین چ اللہ پاک نے باطنی حکومت ساری جاری و ساری فرمائی ہوئی ہے۔ سانو قرآن پاک نے ہر جن نو، ہر انسان نو، ہر فرشتے نو پابند فرمایا پنجویں پارے سورہ النساء وچ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن فرماندا ہے میں اللہ پاک نو اس گل دی قسم ہے کہ میں اللہ پاک اپنے محبوب دا رب ہاں، مینوں محبوب دے رب ہون دی قسم ہے، لا یؤمنون لاکھ کوئی ایمان دے دعوے کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی دے ہر ظاہری باطنی بڑے تو لے کے چھوٹے تو چھوٹے معاملے جب تک میرے محبوب نو اپنا حاکم اور حکمران نہ مان گنسی کدے مومن ہو ہی نہیں سکتا میری بارگاہ دے وچ۔ تمام ملائکہ، تمام فرشتگان، تمام جنات محبوب علیہ السلام دی امت دعوت، امت اجابت شامل ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری حکومت عالم علوی دے وچ بھی ہے، سارے آسماناں دے بھی اور زمین دے اور عالم سفلی تک تمام عالمین تے ساری کو سانو وقت فرمایا اے امور و معاملات چلاون واسطے اپنے نائبین وزیراں دی ضرورت ہے۔ لی وزیرہ یا فی السماء، عالم علوی اور سماوات سارے دو وزیر ہیں، جبریل و میکائیل علیہ السلام، اور زمین دے وچ ابو بکر و عمرہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین دے وچ سارے نائب اور وزیر ان پہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مشورے دا سب تو پہلے حکم ہی حضرت ابو بکر و عمر دے نال ہے، لہذا سب تو بڑے مشیر اور وزیر سادات نا شیخین کریمین دی مبارک ہستیاں۔ آپ نو پتہ ہے کہ آئی ساڑے وزیر اعظم صاحب مختلف امور و معاملات چلاون واسطے ماہر لوگاں دی ایک ایڈوائزری کونسل تشکیل دین دیں، اودے وچ ملک دے فلاں ہر ضرورت والے شعبے دے ماہر ترین بندے اپنی معلومات دے مطابق اکٹھے کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا قانونی طور تے کہ جس لے مشیر کو مشورہ طلب کیتا بنے مشورہ دے، نہیں، قانون یہ ہے، ہمیشہ تو اصول یہ ہے کہ جس شعبے دا اس نو مشیر مقرر کیتا گیا ہن اودی ایک ذمہ داری ہے پئی کہ وہ اپنے وزیر اعظم نو فوری طور تے جس لے دیکھے کہ میرے شعبے دے متعلق ہے معاملہ آگے، فوری طور تے وزیر اعظم کو ٹائم لوے اور بن کے اپنا مشورہ تحریرن بھی اور زبانی بھی پوری گفتگو تفصیل نال کر کے سمجھا چھوڑے، اگے عمل کرنا نہ کرنا وزیر اعظم دا کام ہے، یہ ادا منصبی فریضہ ہے، ایماندارانہ عزت حکم اللہ اور دے پیارے رسول اللہ السلام اور شریعت مبارکہ دا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دی ہستیاں چونکہ محبوب دے نائب وزیر مشیر، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوہ اپنے فرض منصبی دا تقاضا پورا کر دوئے محبوب دے حکم دے مطابق فوراً عرض کی تھی، جس لئے محبوب علیہ السلام کلیب بدر دوتے اس کھو دوتے کھڑے ہو کے انہاں 24 سردار جڑے 3 دن پہلے قتل ہو گئے انہاں نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگے ہوئے عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ آپ دوتے قربان، حضور انکا تکلم اجسادا لا ارواح لہا، حضور تو 3 دن پہلے قتل ہو گئے کفار و مشرکین، آپ دے ارشادات دے مطابق روحاں انہاں دیاں جویں انہاں دے جسماں تو الگ گوئیاں، سجین دے وچوں قید کر دتیاں گئیاں، یہ محض ان جسم ان پہ، اور سننا سمجھنا معاملات چلاونے یہ تو روح دا کم ہے۔ حضور کرم فرماؤ، سواریاں بالکل تیار ہیں، آپ دی سواری بھی تیار ہے، اونٹنی مقدس دوتے تشریف فرماؤ، وہ حضور دن چڑھ رہے ہیں واپس چلیے، 3 دن اتنے دنوں تو اسا مدینہ تے باہر ہے، انہوں نے مشورہ غلامانہ عرض کر دیتا اور سبب بیان کیتا کہ حضور انہا کا تکلم اجسادا لا ارواح لہا،
آپ انہاں جسماں نال کلام کر رہے ہو جنہاں دے وچ روحاں ہی کوئی نہیں، تو کوئی نہیں سن رہا اس گل نو. حضور کرم فرماؤ چلیے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عمر آپ تا عالم دنیاد بھی زندہ موجود ہو میرے سامنے، تواڈی روح مبارکہ تو تواڈے جسم مبارک وچ موجود ہے، باقی سب میرے غلاماں دے مقابلے چ میرے سب تو زیادہ قریب بھی کھڑے ہو، میری گفتگو نو سن سمجھ رہے ہو. لیکن فرمایا یا عمر ما انتم بے اسمع لما اقول لهم ولکن لا یستطیعون ان یجیبوا. تسا زندہ افراد اور حضرات بھی میرے کلام نو اتنا نہیں سن رہے، اتنا نہیں سمجھ رہے جتنا میری گفتگو نو کفار و مشرکین سمجھ رہے ہیں. ما انتم بے اسمع منہم لما اقول لهم، جو کچھ بھی میں انہاں دے نال کلام فرما رہا تسا زندہ لوگ بھی میرے کلام نو اتنا زیادہ نہیں سن رہے جتنا مقتول سن رہے ہیں. ولکن لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن انہاں دے وچ اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ اے ہن جواب دے سکن. پابندی ہے انہاں دے ہن اے عالم دنیا بھی سانو جواب دی استطاعت نہیں رکھدے. جواب دی طاقت رکھے نا تو میری گل دا جواب بھی دے نا کہ ہاں حضور آپ برحق کو اور اسا جو کچھ اللہ دا وعدہ ہی پا لے برحق پا لے. یہ جواب دیون دی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھدے. باقی تساں زندہ لوگاں دے مقابلے دے وچ بھی اے حضرات میری گفتگو نو زیادہ سن بھی رہن سمجھ بھی رہن. آپ ملاحظہ فرماسو کہ صحیح بخاری شریف دے اسے مقام تے پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز دے باب و اثبات عذاب قبر دے وچ حضرت امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند دے نال مسلم شریف جامع ترمذی سب وچ حدیث صحیح ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تسا میت نو قبر دے وچ دفن کر لیندے ہو، قبر دی مٹی او حیلا علیہ التراب سارا کچھ تسا ٹھیک کر لیا، سرحانے دی طرف تسا سورہ البقرہ دا پہلا رکوع اولئک هم المفلحون تک او بھی پڑھ لیا، پائنتی دی طرف آپ نے سورہ البقرہ دا آخری رکوع بھی پڑھ لیا، استغفار دعا بھی کر چھوڑی. جی سارے معزز مہمان تشریف لے آ رہے ہیں میرے خیال ہے جناب محترم برادر محمد عاصم منیز صاحب، اللہ پاک آپ سب نو سلامت رکھے. درود پاک پڑھسو آپ سب ذرا. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آؤ جی وعلیکم السلام. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تساں تدفین دے امور و معاملات تو فارغ ہو گئے، دعا تو فارغ ہو گئے، وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور دفن کر کے جویں ہی تساں واپس چل دیو، بعض لوگ انہوں نے اپنی جتی اس قسم دی پہنی ہوئی ہے، کوئی اس طرح دا بوٹ ہے، چلن دی آواز نہیں پیدا ہوندی. بعض لوگاں دے چلن دا انداز ایسا ہوندا ہے کہ بالکل دوسرے تک جا انہاں دے اپنے کن بھی انہاں دی آواز نو نہیں سن رہے ہوندے، قدماں دی چاپ آہٹ نو. کئی لوگاں دی چلن دی آواز بڑے دور دور تک جا رہی ہوندی ہے. محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث سیدی دونے الفاظ موجود ہیں. فرمایا جس وقت دفن کر کے تساں واپس پلٹ دیو، انہو لیسمع قرع نعالہم، انہو لیسمع خفقہ نعالہم. خفقہ دا معنی بالکل انتہائی آہستہ آواز. قرع دا معنی قرآن پاک سورۃ القارعہ موجود ہے، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، بہت زیادہ آواز پیدا ہوئے. کرعندہ لفظ سے دونے لفظ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. فرمایا تساں جسے دفن کر کے واپس پلٹ دیو، تساں زندہ لوگ خود اپنے قدمہ دی آہٹ اور چاپ اور آواز سن رہے ہو یا نہیں سن رہے، انہو لیسمع، جس نو دفن کر کے چلے ہو او قبر دی تواڈے قدمہ دی آواز اور آہٹ نو سن رہے ہیں. اس دا نتیجہ کیا نکلا؟ اور صرف یہ نہیں کہ اس وقت دی حد تک، صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 181 تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مروی حدیث صحیح، اگلی حدیث ہی ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المیت لیورد علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، ان کان من اہل الجنت فمن الجنت وان کان من اہل النار فمن النار. فرمایا جس وقت تساں واپس آ ویندے ہو اس وقت تو لے کے قیامت دے قائم ہون تک میت دتے ہر صبح بھی ہر شام بھی اس دا ٹھکانہ اور مقام پیش کیتا ویندا ہے. بالغداۃ والعشی، جویں ہی دنیا دی صبح ہوندی ہے. فرمایا ان کان من اہل الجنت فمن الجنت، اگر یہ مغفرت یافتہ جنتی مسلمان ہے، سارے حجابات دی قبر تو لے کے جنت دے اس مقام تے جتے قیامت دے فیصلے تو بعد اس ہمیشہ واسطے داخل ہونے، سارے حجابات اور پردے ہٹ ویندن. صبح بھی اس نو جنت دا ٹھکانہ دکھایا ویندا ہے اور شام نو بھی قبر دے چو ٹھکانہ اس نو تو دکھایا ویندا ہے.
اس وقت برزخ دا مرحلہ او دے واسطے انتہائی آسان ہوندا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق، جہنم و دوزخی اللہ محفوظ فرماوے، وت من النار، اس نو جہنم والا ٹھکانہ صبح بھی دکھایا ویندا ہے، شام بھی دکھایا ویندا ہے، قیامت تک یہ صبح و شام مسلسل بخاری مسلم دی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ جاری و ساری رہندا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے حضرت عمر بن العاص ساہمی کرشی رضی اللہ عنہ جس لئے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اہل مکہ وت اسلام لے آئے، محبوب علیہ السلام نے اتنے ایک ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دی شرط اتنے حدیث سعید وچ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلم الناس و آمنا عمر بن العاص، باقی لوگ اہل مکہ اسلام لے کے آئے لیکن عمر بن العاص ساہمی کرشی ایمان لے کے آئے۔ فرمایا اہل مکہ واسطے تو ان اسلام قبول کرن تو علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ اسلام دی تو تعلیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام وچ کوئی جبر نہیں، اساں کسے بھی غیر مسلم نو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن اہل مکہ نو اس چیز دا خطرہ غلبہ ان مسلمانہ دا ہو گیا، لہذا اسلام جڑا ہے ہر صورت وچ اساں لے آؤں تاکہ سارے معاملات سارے دے سارے ٹھیک چلن پہ۔ فرمایا وہ لوگ اسلام لین، اور اسلام دا منع دا جھک ورنا، وہ جھک گئے، لیکن ایمان دا تعلق دل دی گہرائی دے نال ہے۔ عمر بن العاص نہ فتح مکہ والیاں تو بھی 1 سال پہلے سن 7 ہجری دے خود چل کے مدینہ طیبہ ساڑے قدماں وچ آ کے اسلام گننا ہے، ایمان گن کے۔ اس وقت او ایمان گن کے نا اپنی مرضی نال یہ فتح مکہ والے جڑے بعد دے وچ ہن پہ طلقاء اور آزاد جنہاں نو بعد دے وچ کیتا گیا، فرمایا اے اسلام گن کے نے ظاہراً جھک گئے، آہستہ 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 جویں مسلماناں دے قرب مل سی، تربیت دے مراحل پروسیس نو پورا کر سن، اے بھی ایمان دے درجے تے فائز ہوئے سن۔ حضرت عمر بن العاص دی وفات دا وقت آ گیا۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجنائز، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 385 عذاب قبر دے ابواب دے حدیث صحیح ہے، آپ نے وصیت فرمائی حضرت عمر بن العاص نے اپنے فقیہ مفتی صحابی بیٹے، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے اور میرے شاگردو عزیزو، تھوڑی دیر بعد میری وفات ہونی ہے، وفات تو بعد جلد از جلد تسا میں غسل دیونا ہے، کفن پیش کرنا ہے، جلدی میرا نماز جنازہ ادا کرنا ہے، اور جلدی میرے قبیلے دے قبرستان وچ میں دفن کرنا ہے۔ جس وقت دفن تو دعا وغیرہ تو فارغ ہوئے سو، فوری طور تے دعا منگ کے واپس نہیں چل پاؤنا، بلکہ میرے عزیزو میرا تانوں حکم ہے، وصیت ہے، جتنی دیر دے وچ ایک اٹھ پکڑا ویندا ہے، اٹھ پکڑن تو بعد ادا ایک گوڑا تساں اگلا بن دیو، وت ماہر آدمی تیز دھار آلے دے نال خنجر دے نال اودی شاہ رگ نو کٹ دے، جس نے بہت زیادہ بلیڈنگ اس دی کھلوتے ہوئے حالات وچ ہو ویندی ہے، کمزوری دی وجہ تو گر ویندے، اس تو بعد ایک جگہ تو گردن تو تساں اس نو ذبح کر چھوڑ دیو۔ اٹھ وڈا جانور ہے، وت اس دی تساں ساری جلد اور کھل بھی اتار دیو، اس دے اعضاء وڈے ہوندے، عام گھراں دی چھوٹی ہانڈیاں دے وچوں پکن دے قابل نہیں ہوندا، لہٰذا اس دے وقت تساں ٹکڑے ٹکڑے کر دیو کہ گھراں دی ہانڈیاں دے وچ بھی پکن دے قابل ہو ونجے۔ اس تو بعد جس لے گوشت بھی ادا تیار کر لیندے ہو، وقت اس نو یقسم الجزر، وقت اس دے گوشت نو تساں بستی دے وچ اللہ دی رضا واسطے تقسیم کر دیو۔ فرمایا میرے عزیزو، اٹھ پکڑن تو لے کے گھراں دی ہانڈیاں دے وچ پہنچن تک یہ جتنا ٹائم لگدا ہے، اتنی دیر تساں دعا تو بعد میری تدفین تو بعد بھی میری قبر دوتے موجود رہسو۔ اور فرمایا میں ایسی وصیت کیوں جاری فرما رہے ہیں؟ فرمایا قبر جیڑی ہے وحشت دا گھر ہے، تساں سارے دے سارے تک قبر دے کنارے تک رک ویسو، قبر بند اگے تو میں اکیلے اپنے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہونے، اور پہلی دفعہ میں اس وحشت اور تنہائی دے مقام وچ جا رہا ہوں، جتنی دیر تساں قبر دوتے موجود رہسو حتی استانس بکم، میں قبر اس تنہائی دے عالم وچ تواڈی موجودگی دی وجہ تو تواں دیکھدا بھی رہساں، تواڈا ذکر اذکار استغفار دعا سندا رہساں، استانس بکم، تواڈے کول انس اور راحت مینوں حاصل ہوندی رہسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ شاہ صاحب غریب نواز۔ الحمدللہ تعالی اللہ پاک نے خاص رحمت اور مہربانی فرمائی،
جتنی بھی عالم دنیا دے وچ عالم عقباد وچ بھی نہیں ہو سی عالم آخرت وچ بھی ظاہری باطنی نعمتاں خیرات تقسیم ہوندی ہے وہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی آل طیب اور آپ دی اولاد امجاد حضرات سادات کرام دے مبارک قدمہ دے طلبیاں دی برکت ہویا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تو دی او ذات بابرکات ہیں جنہوں نے دو موقع ہوتے محبوب کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم دا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب دی دیکھ سو کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ما لقیک الشیطان فجن، اے میرے پیارے عمر توڑا اللہ پاک دی بارگاہ چ او مقام قبولیت ہے ایمان دے اس اعلیٰ ترین درجے دوتے فائز ہو پے کہ تساں ایک رستے دوتے چل رہے ہو اور ابلیس شیطان بھی سامنے آ ونجے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے فرمان دا مطلب ہے الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمرہ، ابلیس دے وچ جرت نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا سامنا کر سکے، راستہ تبدیل کر کے ونجن تے مجبور ہوئے سی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحق لینطق علی لسان عمرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر باطن اتنا بے مثال اور عظیم ہے کہ حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دل اور زبان دوتے ہمیشہ کلام فرماندا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نہج البلاغہ وچ حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضور آپ دی ذات بابرکات ہے، جب تک آپ دی پیاری ذات بابرکات عالم دنیا وچ موجود ہے کنتا ردء للناس ہے، آپ لوگاں دا مرکز ہو، لوگاں دا محور ہو، مسلمانہ دی جتنی ترقی ہے فلاح و بہبود اور عظمت ہے اس وچ بنیادی کردار اور سبب تساں ہو۔ حضور آپ اتھائیں لوگاں دا مرکز بن کے جلوہ گر رہو اور ایران اور روم دی دو سپر پاورز دی مہم وچ آپ بنفس نفسی شرکت نہ فرماؤ، اتھوں قیادت فرماؤ، اپنے نائبین جاری فرماؤ۔ حضور اگر تواڈی شہادت ہو گئی تو میں علی بن ابی طالب علی وجہ البصیرت اے سمجھدا کہ لیسا بعدا کا مرجعن یرجعون الیہ، تواڈی شہادت تو بعد مسلمانہ واسطے وقت کوئی پناہ گاہ نہیں ہونی جتھے آ کے لوٹ سکن اور پناہ اختیار کر سکن۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات بابرکات، لیکن آپ کیا ذہن مبارک رکھتے ہیں؟ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب دوسری جلد صفحہ 170 دے وچ فرماندے ہیں اسنادو صحیح، اس حدیث دی سندہ صحیح ہے۔ انہاں تو بھی پچھلی صدی چ وصال فرماون والے 748 ہجری چ امام شمس الدین محمد بن عثمان الذہبی دا وصال ہے۔ 16 جلداں چ آپ دی کتاب سیر و اعلام النبلاء چوتھی جلد صفحہ 46 تے فرماندے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی 463 فوت ہوئے، وہ فرماندن حدثنا ہو یحییٰ بسند صحیح ہے۔ ساڑھے تمام ائمہ محدثین دے نزدیک اس حدیث دی سند صحیح ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچپن مبارک جس وقت حضرت امیر المومنین عمر تو بھی پہلے جمعے والے دن آ کے ممبر دوتے جلوہ گر ہو گئے، کسے ہستی نے جرت نہیں فرمائی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ عرض کریں حضور امیر المومنین تشریف لے آون والے، آپ نے ممبر تے جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد فرماونے جمعے دا، لہذا مہربانی فرماؤ آپ تھلے قدم رنجا فرماؤ اور پیارے بچیاں دی صف وچ جتھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہیں آپ بھی اتھے آ کے تشریف فرماؤ ونجو۔ تمام اکابر ہستیاں موجود ہیں، کسے نے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرمایا آپ ممبر تے جلوہ گر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ جمعے واسطے تشریف لے کے آئے، آپ ممبر دے سامنے پہنچ کے کھڑے ہو گئے اور ڈٹھا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ توجہ فرمائی کہ کچھ دیر ہو گئی ہے، حضرت عمر صف وچ نہیں تشریف فرما رہے، آپ سمجھ گئے کہ آپ نے ممبر تے جلوہ گروں کے خطبہ ارشاد فرماونا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا ھذا ممبر جدی فانت اجلس علی ممبر ابیک، یہ میرے کریم نانا جان علیہ السلام دا ممبر مقدس ہے اور میں نیک دام کہ میرے نانا جان اس ممبر تے جلوہ گر ہوندے ہیں، چونکہ میرے نانا جان دا اور جد مکرم دا ممبر ہے، میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضور اگر تساں صف وچ تھلے تشریف نہیں رکھنی، ممبر دے ہی تساں بیٹھنا چاہندے ہو تو حضور اتھے تو میں موجود ہو چکا، انت اجلس علی ممبر ابی کا، تساں اپنے والد جناب خطاب بن نفیل دے ممبر دے ون کے بیٹھ پنجو، اس ممبر تے میں بیٹھ چکا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہو، من علامہ کا ھذا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، تو انہوں ایک گل کہیں سکھائیے،
فقال ما علمنیہ احد، حضور میں نے کسے گل نہیں سمجھائی، میرے خود دل دے وچ چیز پیدا ہوئی ہے، میں جمعہ پڑھن واسطے اپنے پیارے برادر بھائی جان دے نال آیا، وہ بچیاں دی صف تشریف فرما ہو گئے، میں ممبر دتے، میں نے کسے سکھائی نہیں، تعلیم نہیں دیتی، خود میری اپنی سوچ دا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقتا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے آپ نے سچ فرمایا۔ اس بعد دستار مبارک آپ نے حدیث سعید وچ سر انور تو اتار چھوڑی، اپنا سر مبارک تمام اکابر ہستیاں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی اج 29 ذی الحج 26 ذی الحج سن 93 ہجری آپ شدید زخمی ہوئے، چند دن آپ مدینہ طیبہ وچ زخمی حالت وچ رہن، اور آپ دی ذی الحج دی آخری تاریخ نو شہادت ہوئی ہے، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری مدینہ طیبہ چ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی تدفین ہوئی ہے۔ اج دے دناں وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر مبارک ننگا فرما چھوڑا، وضع یدہ علی راسہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے نورانی سر دے جلوہ گر فرمایا، رکھ چھوڑا، اور ارشاد فرمایا واللہ یا بنیا هل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، اساں جتنے محبوب کریم علیہ السلام دے قیامت تک آمن والے امتی اور غلام ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حل انبت علی راسی، صرف اپنی گل نہیں فرمائی کہ میں عمر دا معاملہ ہے، نہیں، حل انبت علی رؤوسنا، اساں جتنے قیامت تک آمن والے محبوب دے امتی اور غلام ہیں، میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی ساڑھے سیران دوتے جتنے والن انبت اللہ، اللہ نے جمائن، ثم انتم وط محبوب دے پیارے بچے ہو تساں جمائن۔ ایک عربی زبان دا محاورہ ہے، جس وقت کوئی بھی عربی شخص جدی مادری زبان عربی ہوئے وہ لوگوں دے سامنے آکھے کہ میرے سر دوتے جتنے وال نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وال زیب و زینت دی علامت ان پہ، جمال اور حسن دی علامت ان، وہ آکھے کہ میرے سر دوتے جتنے وال ان اللہ نے جمائن اور وط اس بندے جمائن، اس دا مطلب عربی محاورے دے چے ہویا کر دے کہ میرے تے جتنی مہربانیاں کرم نوازیاں وہ سب رب کریم جل شانو دیاں، لیکن اس بندے دی برکت دی وجہ تو اگر اے بندہ درمیان وچ نہ ہویا، اللہ پاک دی خاص مہربانیاں کرم نوازیاں میرے تے کدے نہ ہوے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سر مبارک تے امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک رکھ کے اتنی بڑی بڑی اکابر مہاجرین و انصار دی ہستیاں جمعہ دا دن مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ممبر دے سامنے، اور واللہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما دین کہ میرے پیارے بیٹے حسین ساڈے تے جتنی رحمتاں مہربانیاں ہن رب کریم دیاں ثم انتم، لیکن ہن تواڈی وجہ تو اگر محبوب دے پیارے بچیو تساں نہ ہوا، اساں محبوب دے غلاماں دے اللہ دیاں رحمت اور مہربانیاں نہ ہوئے۔ اس تو بعد فرمایا یا بنیا لو جعلت تأتینا وتغشانا، اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، اے کاش کہ صرف اج نہیں تساں انہیں ہمیشہ مہربانی فرما دے رہو، وتغشانا، اور اپنے اس دست رحمت دنال انہیں ساری سرپرستی اور حفاظت فرما دے رہو۔ حضرت عمر جیسی ہستی، غاشیہ یغشا، غشین دا معنی عربی زبان وچ کیا ہویا کردا ہے، ناقص یا سامع یسمع دی چوئے، قرآن پاک وچ غشاوت دا لفظ سورہ یاسین شریف وچ موجود ہے۔ غشاوت پردے نو آکھ دین، غاشیہ یغشا، غشین دا معنی ہوندا ہے ڈھانپ لمنا، اپنی حفاظت دے وچ لے لمنا، اپنے پناہ اور پہرے دے وچ اور ذمہ داری دے وچ لے لمنا۔ قرآن پاک وچ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، کہ محبوب کریم علیہ السلام شب معراج جس لئے واپسی دا سفر فرمایا، واپسی تے سدرۃ المنتہا دے بالمقابل پہنچے، محبوب نے انہاں انوار نو ملاحظہ فرمایا، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، او انوار جنہ انوار نے سدرہ نو ڈھانپ چھوڑائی، اپنی پناہ دے وچ لے آئی۔ تو غشین دا معنی ہوندا ہے ڈھانپ چھوڑنا، پناہ دے وچ لے لمنا۔ حضرت عمر جیسی ہستیاں ارشاد فرماندے لو جعلتا، اے کاش میرے پیارے بیٹے بار بار تساں یہ قدم رنجا فرمیندے رہو، تشریف لے آندے رہو، وتغشانا، اور اپنا دست رحمت ہاتھ مبارک سارے سراں تے رکھ کے انہیں سانو اپنی حفاظت اور پناہ اور سرپرستی دے وچ لیندے رہو۔ حضرت عمر جنہاں نو حق اور باطل دے درمیان اللہ پاک نے فرق دی اتنی صلاحیت عطا فرمائیے، آپ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے چیز ارشاد فرماندیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جس لئے امیر المومنین بڑے آپ دی عمر ٹھیک 53 سال ہو چکی ہے، 63 سال دی عمر مبارک کے جامع شہادت نوش مایا نے 10 سال خلافت فرمائی نے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی ولادت بالاتفاق 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری چے، ربیع الاول شریف سن 11 ہجری محبوب دا وصال ہویا، آپ اجے 7 سال دی عمر دے پورے نن۔ 2.5 سال بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال ہوئے، آپ دی عمر مبارک 9.25 سال آئی۔ اس بعد حضرت عمر دی بیعت منعقد ہو گئی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تو دے 10 سالہ دور خلافت امام حسین رضی اللہ تو دی عمر مبارک 9.25 سال تو لے کے 19.25 سال دے درمیانی مرحلے دے چل رہی ہے، اور حضرت عمر دی عمر مبارک خلافت دے دور 53 سال تو لے کے 63 سال دے درمیانی مرحلے دے ایک ہستی 9.25 سال تو 19.25 سال دے درمیان بالمقابل ہستی جڑے امیر المومنین ہیں انہاں دی عمر 53 سال تو ابو اور زائد ہے، لیکن اس پیارے بچے دا عمران وچ اتنا فرق ہے پیا، ہاتھ مبارک سر انور تے رکھ کے مسجد وچ قسم اٹھا کے مجمع عام وچ ارشاد فرماندے حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، ساڈے تے جتنی اللہ دی رحمت ہیں او دا سبب محبوب دے پیارے بچے ہو تواڈی مبارک ذات ہیں پیاں۔ میرے دوستو اس واسطے گزارش یہ ہے کہ ساڈے تے جتنے بھی حقائق ہیں انہاں سب دے واسطہ کبرا واسطہ عظما محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ مقدس ہے۔ آپ فتوحات مکیہ وچ ملاحظہ فرماسو، دیگر بڑے بڑے اصحاب حقائق دی کتابیں ملاحظہ فرماسو، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذات ببرکات ہوئے، یا حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات ببرکات، یہ تمام ہستیاں شیخ اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے تحریر فرمایا ہے فتوحات مکیہ وچ مقام صدیقیت نبوت تو بعد اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن فرماندے نے مقام صدیقیت کبرا اور نبوت دے درمیان ایک درجہ ہے بڑا دقیق اور باریک جس دا نام تقرب اور قرب ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت صدیق اکبر دی ذات ببرکات ہوئے یا حضرت سیدتنا خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات ببرکات، یہ دو ہستیاں اس مقام تقرب اور قرب دتن جڑا صدیقیت تو اعلیٰ مقام ہے اور نبوت تو بعد اعلیٰ مقام ہے پیا۔ اور ارشاد فرماندے نے کہ محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد 6 ماہ تک پیاری صاحبزادی صاحبہ جلوہ گر رہی ہیں، حضرت صدیق اکبر دی بجائے مقام قطبیت کبرا حضرت سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ذات ببرکات کو لائی، جتنی باطنی فیوز اور نعمت اور قرب ربانی دی عطامان وہ 6 ماہ تک آپ دے وصال اقدس تک محبوب دے وصال تو بعد پیاری صاحبزادی صاحبہ دے وصال اقدس تو بعد محبوب علیہ السلام دے درمیان اور تمام عالمین دے درمیان واسطہ فیض رہی ہیں، تا اس امت دی سب تو بڑی کتب ہستی حضرت سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ذات ببرکات رہی ہیں، جڑیاں ہستیاں اس مقام قرب دتے فائز ہویا کردیاں انہاں دا مقام تا ورال ورائے، اس تو تھلے جڑے صدیقیت دے درجے دتے فائز ہستیاں بھی ہویا کردیاں انہاں دے متعلق احادیث سید محبوب نے بیان جاری فرمائے، انہاں ہستیاں دے کولو نہ عملی خطا ہو سکتی ہے نہ انہاں ہستیاں کولو علمی خطا ہو سکتی ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ ایک معاملے تے مشورہ جاری آئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی طرف محبوب نے رخ فرمایا، آپ نے ایک مشورہ ادب نال عرض کر چھوڑا، باقی ہستیاں جتنا مشورہ دیتا وہ حضرت ابو بکر صدیق دی رائے دے برعکس ہی پیا، حتیٰ کہ آخر تے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اس مجلس وچ حاضرن، محبوب نے آخر تے انہاں دی طرف توجہ فرمائی، معاذ تساں ہی مشورہ دیو۔ حضرت معاذ نے عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ آپ دے قدماں تے قربان، حضور میرا مشورہ حضرت صدیق اکبر دی رائے دے موافق ہے۔ محبوب دا چہرہ انور کھل اٹھا اور محبوب نے فرمایا یا باللہ علی السماء ان یختیا ابو بکر، معاذ تہاڈا مشورہ بالکل درست ہے، تساں حضرت ابو بکر دی رائے دی موافقت کیتی ہے، اللہ نے آسمانہ تے اس چیز دا انکار فرما چھوڑا ہے کہ میرا پیارا صدیق اکبر زمین دتے خطا فرماوے۔ اجتہاد دا جی مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، انہاں پاکیزہ ہستیاں دا، یہ ہستیاں اللہ پاک دی رحمت دے نال محفوظ ہستیاں، خطاواں انہاں معاملات تو ساری خوش قسمتی ہے، اساں محبوب دے امتی اور غلام ہیں اور ایسی بارگاہ نال ساری وابستگی ہے، اور حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ اور سب مبارکباد دے مستحق ہیں۔ اج اگر تواڈے کولو جتنیاں اس ارائیں گھرانے دے کولو نعمتاں موجود ہیں او دا سبب امام الواصلین برہان الکاملین حضرت سیدنا سید امام علی شاہ صاحب چشتی نظامی مہرآبادی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ آپ ہی تا اس علاقے چ منتقل ہومن تو پہلے جڑی بستی ڈڈی والے دے موجود آوے اتھے اس خاندان دے رزق دے کیا معاملات ہیں، اتھے چکے ایک شخصیت آپ دی مرید آئی، انہوں نے دعوت کی تھی، حضرت امام الواصلین آل رسول اللہ السلام نے قدم رنجا فرمایا، انہاں حضرات بھی حاضر ہو گئے، عرض کی تھی حضور اساں آپ دی بیعت اور غلامی دی نسبت دے وچ ہیں، کرم نوازی فرماؤ، سارے واسطے دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا وت اساں ایڈے دے پے کہ تساں یہ بستی چھوڑو اور ہجرت کرو، اللہ پاک تانوں کدے بھی رزق دی اور اس چیز دی کمی نہ ونڈے سی، اور جویں چلن اج اس فیملی دے ہر وڈے گھرانے دے دیکھ سو اللہ پاک نے کتنیاں جائیداداں زمیناں سب کچھ تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی،
میں نے بڑی روحانی خوشی ہوئی جس وقت پتہ چلا کہ الحمدللہ تعالی حضرت امام الواصلین سند الکاملین سیدنا امام علی شاہ صاحب قدس سر العزیز جنہوں براہ راست نعمت خلافت دے نال مجدد دوران قبلہ عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں نے نواز اور فیض یاب فرمایا، کوئی آپ دے علم وچ ثانی نہیں۔ علامہ امیر محمد دامانی دی خدمت بچپنے چ آپ صرف پڑھن واسطے گئے تو انہاں پہلے دن ہی حضرت سید امام علی شاہ صاحب مادر زاد ولیاں زیارت کرتے ہی فرمایا اے جڑا بچہ آیا ہے، گھر وچ گئے اپنی بیوی صاحبہ فرمایا اس بچے دا کھانا مدرسے دے لنگر وچ نہ سی، گھر وچ خصوصی اہتمام نال پکے سو، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچہ ہے اور یہ بچہ اس وقت بھی قطبیت دے مقام دے اہل اور لائق ہے پیا، لیکن اس ہستی دے یہ معاملات منکشف نہیں۔ ایک وقت آسی جس وقت خود انہاں چیزاں دا مشاہدہ فرماسن اور جس لئے آپ واپس آمنا پیا حضور تشریف فرمائن پہ علامہ استاذ العلماء امیر محمد دامانی صاحب میں 3 دفعہ 4 دفعہ انہوں دے مزار تے ڈیرہ اسماعیل خان روا دے علاقے حاضری دے چکا۔ علامہ امیر محمد دامانی صاحب اپنے اس شاگرد رشید دی وجہ تو اپنا علاقہ چھوڑ کے اتنے تشریف لے آئے۔ آپ سب حضرات دی خوش قسمتی ہے آل رسول اللہ اسلام دے ایسے بے مثال خانوادے دے نال آپ سب دی نسبت ہے۔ یہ مسئلہ جڑا آیا ہے آپ حضرات دا پریشانی دا شکار نہ ہوئے کرو۔ میں آخری گل عرض کر رہا ہوں، ساڈا اسلام جامع ترین دین ہے، محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ تو بعد کوئی نویں شریعت کوئی نویں تعلیم نہیں آونی۔ اللہ پاک دے علم مبارک دیچے سارے معاملات ہیں کہ شیطان نے سب تو زیادہ فطرے کھڑے کرنے تو اس امت اچ کھڑے کرنے، اسلام نے پہلے ہی پیش بندی فرما چھوڑی ہے۔ میرے دوستو اسلامی تعلیمات دے مطابق ہک ہوندن سارے شاعر دینی، نماز دا معاملہ ہے، روزے دا معاملہ ہے، اللہ پاک نال بندے نال نکاح وغیرہ دا معاملہ ہے، وڈے جانور دے وچ 7 سے زیادہ شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی چونکہ مالی عبادت ہے اس عبادت دا معاملہ ہے، یہ ہیں شاعر دینی۔ اور دوسرا سارے سماجی اور معاشرتی معاملات اساں جس لئے ایک سیٹلڈ ریاست دے تحت ہے، الحمدللہ ساڈا پاکستان آئینی ریاست ہے، ساڈا آئین ہے، قانون ہے، ساڈے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ساڈے وطن عزیز دی حفاظت فرماوے۔ سانو اللہ اور دے محبوب دی شریعت دا حکم ہے کہ جتنے ہیں ساڈے معاشرتی اور سماجی معاملات ساڈے ملک چاہے کوئی ساڈے عیسائی بھائی ہیں، ساڈے ایمانی دینی بھائی نہیں، ساڈے جغرافیائی ملکی قومی بھائی پہ جویں قرآن پاک اس چیز دا بیان موجود ہے پیا۔ عیسائی بھائی ساڈے، ہندو موجود ہیں پہ اس ملک دے وچ، سکھ موجود ہیں پہ، پارسی موجود ہیں پہ، آپ کراچی ونجو سندھ بلوچستان دے علاقے دنیا دا ہر مذہب تانوں اتھے مل سی۔ اساں عملی طور تے بن کے ملاقات ہوندیاں نے ایسے حضرات دے نال۔ خود مسلماناں دے وچ بڑیاں ساریاں جماعتاں موجود ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ان پہ اسلام دے شریعت مبارکہ دا حکم سانو ہے کہ جڑے سارے سماجی معاشرتی معاملات ہیں وہ اساں بلا تفریق مذہب و ملت اپنے ملک دی حدود وچ راندے ہوئے باہمی مشورے دے نال بڑے اچھے طریقے دے نال مل جل کے وہ سارے معاملات چلے سوں۔ جیڑا شخص تا ہویا کرتا ہے گستاخ خدا نہ خواستہ، جہدے بارے بالکل سانو اچھی طرح پتہ اور یقین کامل ہے، یہ قرآن پاک دی گستاخی اور توہین کرتا ہے، اللہ پاک دی بارگاہ دے متعلق نازیبہ کلمات آکھدا ہے، محبوب کریم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات اہل بیت اطہار دی مقدس ہستیاں، حضرات صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں، اولیاء اللہ الکاملین، ہر او شخصیت جن دی اسلام وچ عظمت ہے یا او چیز جن دی اسلام وچ تقدس اور عظمت بیان کیتی گئی ہے وہ دی توہین کردا ہے، اس بندے نال کوئی سلام کلام تعلق ربط جائز ہی نہیں پیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے بندے نال سلام جائز نہیں، کلام جائز نہیں، کھاونا پیونا۔ لیکن جڑا بندہ ہن اس دا کیا قصور ہے جڑا اہل تشیع دے گھر وچ پیدا ہو گیا، وہ اپنی مرضی نال تا نہیں پیدا، اس بیچارے تا ماحول ہی ہوا ملے، وہ تو جو بچپن تو سنن لگا ہے اس دے ذہن وچ تا وہ چیزاں فیڈ ان پیاں۔ پیار محبت نال بیٹھ کے اساں ایک دوجے دی گل سننی ہے، سمجھاونی ہے۔ اسلام سب تو زیادہ خوش اخلاقی دی تعلیم دیندا ہے، انسان اور معاشرے دی استحکام دی تعلیم دیندا ہے۔ لہذا معاملہ کیا ہے، جیڑا بندہ کسے بھی مذہب دے نال کسے فرقے نال مکتبہ فکر نال تعلق رکھے لیکن توہین گستاخی نہ کردا ہوئے، آپ حضرات دے نال جملہ سماجی معاشرتی معاملات چلے سو، یہ جی بجلی دا مسئلہ ہے، سڑک بڑھاون دا مسئلہ ہے، یہ فلانا مسئلہ ہے، قبرستان دا، باہمی بیٹھ کے پورے اعتماد نال پیار محبت نال معاملات چلے سو۔ جس لئے اسی شاعر دینی دا مرحلہ، نماز دا معاملہ ہے،
ساڈا دل روندا ہے اس فرقہ واریت اتے. اللہ اور دے محبوب نو یہ چیز پسند نہیں فرقہ واریت. قرآن پاک وچ محبوب الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیئن. محبوب او لوگ فرقوا دینہم جنہاں نے اپنے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑا, وکانوا شیعا اور گروہاں دے وچ تقسیم ہو گئے, گروہ اور جماعتاں دے وچ تقسیم ہو گئے. لست منہم فی شیئن, میرے حبیب تواڈا انہاں نال ذرہ برابر بھی تعلق نہیں. محبوب دا تعلق اس امتی نال ہے جو محبوب نے پیاری تعلیم دیتی, آپ دے اہل بیت اطہار صحابہ کرام نے سادہ معاملات چلائیں. جو اس چیز دے وچ محبوب دا اودے نال تعلق ہے جڑا رات دن گروہ بندیاں نو ہوا دیندا ہے. قرآن فرماندا ہے لست منہم فی شیء, محبوب ایسے لوگاں نال تواڈا ذرے دے برابر ہی کوئی تعلق نہیں. لیکن ہن سارے دورے چ ہے سارے دے سارے حقائق اساں انہاں ختم بھی نہیں کر سکتے. ہر بندے نو اپنے عقیدے نظریت نال جذباتی وابستگی ہو, جان بچے قربان کر رہندا ہے, اپنے عقیدے تو ڈاڈے نہیں ہوندا. لہذا اسلام نے پہلے ہی پیش بندی کر دیتی ہے معاشرتی معاملات باہمی پیار محبت مشورے نال مل جل کے چلاؤ. جڑا آوے شاعر نماز دا ٹائم آیا ہے اہل سنت و جماعت اپنے امام صاحب دے پیچھے اپنی مرکز وچ چلے ونجن. تہاڈا یہ سوال ہے اہل حدیث دے پیچھے جنازہ ہے جی فلاں ہے, تو میں تانوں جامع اصول پیش کر رہا. دیوبند اپنے ادارے چ ونجن, اہل تشیع ساڈے بھائی اپنے مرکز ادارے دے وچ ونجن, فلاں اپنے ادارے دے وچ ونجن. جنازے دا معاملہ ہوئے تو مین چیز ہوندی ہے چونکہ میت واسطے دعا کرنی. اگر تسیں سمجھ دیو کہ اس بندے دا نظریہ درست نہیں, میرے نال ٹکرار ہے, وہ جنازہ تسیں نہیں پڑھ سکتے. اس دا کہ معاشرتی معاملات جتنے تک ان تسیں نال چل سو, میت والیاں دے کول ویسو انہاں تعزیت کر سو, انہاں نو اے آکھسو جی اللہ پاک تانوں صبر دے وے, تانوں بہت بڑا صدمہ پہنچ گئے, اساں جی تواڈے دکھ درد وچ نال ہیں, اہل علاقہ ہیں, ساڈے ذمے جو خدمت ہوئے دساؤ. کوئی موٹر سائیکل چاہیے, کار چاہیے, فون چاہیے, اطلاع کرنی ہے, تواڈے مہمان آندے پین, چار پائیاں دی ضرورت ہے, کھاون پانی دی ضرورت ہے, وہ سارا اساں پیش کرسوں. ہے ہر ایک دوتے لازم ہے. غیر مسلم ہی ساڈے علاقے فوت ہو گئے, جتنے معاشرتی سماجی معاملات ہیں اساں پورا انہاں نال تعاون کرسوں. یہ ساری چیزاں کر کے نال لگے ونجو. جنازہ ہوئے انہاں دا امام امامت کراوے, تساں پچھو تساں جنازے تو الگ ہو ونجو, باہر ایک پاسے کھڑے ہو ونجو, تساں نہ جنازہ پڑھو. جس لو تدفین واسطے چلن تساں چلے ونجو انہاں دے نال, اپنی ون کے میتاں نو ایسالے ثواب چا کرو. جس لو دفن کر کے دعا منگ کے چلن وقت واپس آ ونجو, تعزیت کرو, دعاواں اپنے واسطے محبوب علیہ السلام دی امت واسطے کرو. لڑائی جھگڑا آپس وچ نہیں. یہ بڑا ہے کہ اج دنیا چند تو کجا مریخ اور کتھے کتھے پہنچ گئی ہے, اور ساڑھے 1400 سال پہلے جڑے کتابیں سیٹلڈ ایشون حل شدہ مسئلے اساں اج بھی انہاں تے ٹکرا رہے ہیں. بھائی معاشرتی مسائل سماجی معاملات رل مل کے چلائے کرو, اور جڑے دینی شاعر ہوئن 7 حصے ہوندن وڈے جان, صرف ایک عقیدے دے بندے شامل ہوئن, دوجا رل ویسی کہیں دی قربانی نہ ہو سی. نماز دا معاملہ ہے, نکاح دا معاملہ ہے, لڑائی جھگڑا اور فتنے فساد تو اپنے آپ نو بچاؤ. اور اس وقت جڑے حالات ہیں پورا ایک بلاک الگ ہو رہے ہیں. ساڑا کشمیر دا معاملہ اور اسرائیل دا معاملہ دیکھو, اور اتھے سب تو زیادہ ہن بیج بوئے ویسن ساڑے پاکستان دے وچ کہ شیعہ سنی فلاں فلاں فرقہ واریت ہوئے. اساں اس چیز نو ناکام کرنا ہے, اساں اپنی ریاست نو ہی بچاونا ہے, دنیا دے مسلمانہ دی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ مسائل ناپس ہی کھڑے ہو منڈے, اور جڑے شدت پسند لوگ ہیں انہاں دے پیچھے ہوندیاں ایجنسیاں تنظیماں بنے دن بغیر فتوے اور گالی گلوچ دے کدے کلام نہیں کردے. ایسے شدت پسندہ تو بچو, ایو جہا مرحلہ آوے اپنے پیر و مرشد دے قدماں وچ حاضری دو. ساڈے صوفیاء کرام نے ہمیشہ پیار اور محبت انساناں نو جوڑن دا درس دیتا ہے. اگر کہنوں سمجھ آ ونجے تا عمل کرائے چا. شریعت دی ہر فقہ دی کتاب ہے, مسئلہ اس سے طرح, اور جڑا کوئی سمجھے کہ دے برعکس ہے تو میں ایک طالب علم ہاں, میں اس بندے دا احسان مند ہو ساں, دے حق دعا بھی کرے ساں, خدمت بھی کر ساں. جڑا میں کسے کتاب دا حوالہ دے کے آکسی کہ شوکت سیالوی مسئلہ انج نہ آئی تے غلط مسئلہ بیان کیتا ہی, میں انہاں دا ہمیشہ پوری زندگی احسان مند رہا ساں. شریعت دا حکم ایو جے معاملے چاہیے ہے, جہاں دل نہیں کریں دا جنازہ بالکل نہ پڑھو, لیکن معاشرتی معاملات اکٹھے چلاؤ. شاعر دینی ہر کوئی اپنا اپنا کرے, اور فتنے فساد تو اپنے آپ دور کرو. اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے. اللہ تعالی حاجی محمد امین صاحب دی بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ انہاں دے پیارے بچیاں تے اپنا کرم فرماوے. آمین فرماوے. آمین فرماوے. آمین.